ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک مرحلہ وہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا، پھر ایک ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا۔ کفار نے اس جنگ کو ہارتے دیکھا تو اجتماعی جنگ شروع ہو گئی، اور اجتماعی جنگ کے بارے میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتماعی جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا دایاں بھی مضبوط ہو اور اس کا بایاں بھی مضبوط ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک معصوم سی کلی، ایک بچے، ایک نوجوان کو اپنی دائیں طرف کھڑے دیکھا۔ دل ہی دل میں میں نے کہا کہ عبد الرحمن تم تو مارے گئے، تمہارا دایاں تو بہت ہی کمزور، یہ کیا گل کھلائے گا، کہاں تک جائے گا؟ فرماتے ہیں پھر میری بائیں طرف نظر پڑی تو ایک اور معصوم سے بچے کو میں نے اس طرف کھڑے دیکھا، بس پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تمہارا تو دایاں بھی کمزور ہے اور بایاں بھی کمزور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ دونوں بچے بیک آواز بولے اور چلا کر دونوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پوچھا کہ بھتیجو تم ابو جہل کا کیا کرو؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ چچا گھر سے طے کر کر آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی کا کام تمام کریں گے، جہنم رسید کریں گے، خون میں اس کو نہلائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا تو دیکھو وہ سامنے وہاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہے، بس وہی ابو جہل بیٹھا، بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے، بار بار وہ ان کو منظم کرتا، لشکارتا اور آگے کی طرف بھیجتا، بار بار اس کی فوج میں بدنظمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ان کو منظم کرتا ہے۔ دیکھو وہ سامنے فلاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ابو جہل بیٹھا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی بات ادھوری تھی، ابھی کچھ کہنا باقی تھا کہ دونوں بچے طوفان کی طرح اٹھے، بجلی کی طرح کوندے، آندھی کی طرح بڑھے، مچان کے قریب پہنچے، دونوں نے وار کیا، دونوں کا تلوار کا وار ابو جہل کی گردن پر لگا، ابو جہل مچان سے نیچے گرا، خاک اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ابو جہل انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہنم رسید۔ یہ دو بچے کون ہیں؟ معاذ اور موعوذ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات، یہ واقعہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یہ واقعات صرف اس لیے ہیں بدر کے اور طائف کے کہ ہم بیان کریں؟ نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے نہیں۔ یہ زندہ اور تابندہ واقعات۔ بدر کے میدان کا پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، جب معروف اور منکر کی کشمکش ہوتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول، قال اللہ اور قال رسول کا حوالہ مضبوط ہوتا ہے اور شیطان اس کی ضروریت سامنے ہوتی ہے، تو عددی قوت بے معنی ہو جاتی ہے، اسلحہ ساز و سامان بالکل ناقابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ در حق خود عددی قوت، حق کے اندر خود اسلحہ اور ساز و سامان، حق کے اندر وہ کر و فر اور وہ تمام چیزیں مضمر و پناہ ہیں کہ وہ باطل کو شکست دے سکے۔ باقی تو پھر نام لینے کے لیے میں اور آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ اس لیے نظریاتی کشمکش کے دور میں اور حق اور باطل کے عنوان سے میدان عمل میں نکلنے کے حوالے سے اس ایمان کو پختہ کرنے کی، ان قدموں کو جماؤ کی، استقلال اور عزم و ہمت کی، استقامت اور العزمی کی ضرورت ہے۔ اور بدر اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ بدر، فضائے بدر